جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے اہم پیش رفت آئی جی آفس نے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے لیے ورکنگ شروع کر دی۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے ایڈیشنل آئی جی کے لیے عامر رضا، انعام غنی اور فیاض دیو کا نام زیر غور۔ آئی جی پولیس نے ابھی تک کسی افسر کو تجویز نہیں کیا۔ شہریوں کو سستی چینی فراہم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر خانوال آغا ظہیر عباس شرازی ان ایکشن۔ اجلاس میں عام مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا سستی چینی فراہم کرنے کے لیے اسٹالز کی تعداد بڑھانے کا حکم۔ کہا عام مارکیٹ میں بھی چینی کی قیمتیں 70 روپے فی کلو پر لا رہے ہیں۔ بہاولپوریوں کو سستی چینی کی فراہمی کے لیے اہم قدم۔ نجی شوگر مل کی جانب سے ضلع میں 7 اسٹالز لگا دیے گئے۔ عدالتی حکم پر چینی کی 70 روپے فی کلو میں فروخت جاری۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عام بازار میں چینی 80 سے 90 روپے کلو مل رہی ہے۔ مارکیٹ میں سستی چینی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت کو پر لگ گئے۔ 1800 روپے فی من تک فروخت جاری۔ رحیمہ خان میں سب سے بڑے خریدار محکمہ خوراک نے 41 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کے بعد دبا لی۔ شہری مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور۔ آٹے کی قیمت 2400 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ ڈی ڈی خان کے قبائلی عوام نے وفاقی اور صوبائی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ راکھ منہ میں مہنگائی کے خلاف قبائلی عوام سراپا احتجاج، شدید نعرے بازی۔ کہتے ہیں آٹا، چینی، پیٹرول سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ کیسی حکومت ہے، کسی ادارے پر کنٹرول نہیں۔ بقر عید پر مویشی منڈیاں لگیں گی یا نہیں، تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا تمام متعلقہ اداروں کو تیاریاں جاری رکھنے کا حکم۔ کیٹل مارکیٹ کمیٹی کو مویشی منڈی بارے پیپر ورک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ عید قربان سے پہلے بیوپاری اور شہری ایک اور ٹیکس دینے کو ہو جائیں تیار۔ جانور بکے نہ بکے، ٹیکس پہلے ادا کرنا ہوگا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے منڈیوں میں خریداری کرنے اور ضلع میں نئے جانور لانے پر فیس لاگو کر دی۔ بڑے جانور پر 500 اور چھوٹے جانور پر 100 روپے فیس وصول کی جائے گی۔ کرونا وائرس نے ایک اور مسیحا کی جان لے لی۔ ٹیچنگ اسپتال ڈی جی خان کے چیسٹ اسپیشلسٹ کرونا وبا کے باعث چل بسے۔ نشتر اسپتال ملتان میں کرونا کے مزید 2 مریض دم توڑ گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 116 ہو گئی۔ ملتان کے میپکو ہیڈ کوارٹر عالمی وبا کے نشانے پر چیف ایگزیکٹو میپکو انجینئر طاہر محمود کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ نشتر اسپتال میں 9 مریضوں کی حالت تشویشناک، وینٹیلیٹر پر منتقل۔ رحیمہ خان میں کرونا وائرس کے شکنجے میں مزید 32 مریض آ گئے۔ خانیوال میں مزید 15 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق، تعداد 190 ہو گئی۔ لاکھوں روپے مہنگا ایک ٹیمرا انجیکشن رحیمہ خان میں فری ملے گا۔ مشکل گھڑی میں کرونا کے مریضوں کی مدد کے لیے شیخ زید ہاسپٹل پیش ابتدائی طور پر 40 ایک ٹیمرا انجیکشن شیخ زید ہاسپٹل میں پہنچا دیے گئے۔ میڈیکل بورڈ کی تجویز سے مریضوں کو مفت انجیکشن دستیاب ہوگا۔ کرونا کے مریض بڑھتے ہی نشتر ہاسپٹل ملتان میں کرونا وارڈز بڑھانے کا فیصلہ۔ ایچ ڈی یونٹ میں بیڈز کی تعداد 16 سے 32 اور آئی سی یو میں مزید 8 بیڈ لگا دیے گئے۔ پرنسپل نشتر میڈیکل کالج کا کہنا ہے کہ آئندہ منگل تک اسپتال میں مزید 2 کرونا وارڈ کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ نشتر اسپتال کے وارڈ نمبر 26 میں کاؤنسلنگ روم بنایا جائے۔ نشتر میڈیکل کالج کے پرنسپل نے احکامات جاری کر دیے۔ کاؤنسلنگ روم کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کے علاج و معالجے کے حوالے سے ان کے رشتہ داروں کو آگاہی دی جائے گی۔ کاؤنسلنگ روم 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ کرونا بارے عطائی ڈاکٹرز عوام کو صحیح آگاہی نہ دینے پر قصوروار ہیں۔ چیف ایگزیکٹو ہیلتھ اور ہیلتھ کیئر کمیشن عطائی ڈاکٹروں کے خلاف ایکشن لیں۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ منسٹری کا چیف ایگزیکٹوز ہیلتھ کو خط۔ پنجاب میں 3721 عطائی ڈاکٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دے دیے۔ بہاول نگر میں مقامی تاجر شیخ عبدالغفار کا کرونا کے مریضوں کے لیے بڑا اعلان۔ کہتے ہیں کرونا کے مریض نسخہ بھیج کر ڈیسٹا میتھاسون انجیکشن اور ٹیبلٹ مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ مریض اور اہل خانہ کو مفت ماسک بھی دیے جائیں گے۔ کرونا کے پازیٹیو مریضوں کا ہوم آئسولیشن توڑ کر عام افراد کو ملنے کا انکشاف۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہد عمران مارک کا کہنا ہے کرونا کے پازیٹیو مریض ہوم آئسولیشن سے مارکیٹ میں جانے لگے تھے۔ ایسے مریضوں کو عوام سے ملنے سے روکنے کے لیے جیو میپنگ شروع کی گئی۔
اب ہوم آئسولیشن SOPs کے مطابق ہوگی۔ ملتان میں گیسٹرو کے بعد جاری 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے 211 مریض ملتان کے مختلف سرکاری اسپتالوں میں جا پہنچے۔ چلڈرن کمپلیکس میں 64 مریض بچے رپورٹ، نشتر ہاسپٹل میں 79، DHO ہاسپٹل میں 37 اور ٹاؤنز اسپتالوں میں 19 مریض لائے گئے۔ اور کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملتان کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن، نیو ملتان، شرف عالم اور MDA چوک 30 جون تک بند، نقل و حمل محدود، سڑکوں پر پولیس اہلکار تعینات، میڈیکل سٹور، پرائیویٹ کلینک 24 گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت، جنرل سٹور، گراسری اور دیگر کاروباری مراکز صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے اہم پیش رفت، IG آفس نے ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب کے لیے ورکنگ شروع کر دی۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے ایڈیشنل IG کے لیے عامر رضا، انعام غنی اور فیاض دیو کا نام زیر غور۔ IG پولیس نے ابھی تک کسی افسر کو تجویز نہیں کیا۔ شہریوں کو سستی چینی فراہم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر خانوال آغا ظہیر عباس شرازی ان ایکشن۔ اجلاس میں عام مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا سستی چینی فراہم کرنے کے لیے سٹالز کی تعداد بڑھانے کا حکم، کہا عام مارکیٹ میں بھی چینی کی قیمتیں 70 روپے فی کلو پر لا رہے ہیں۔ بہاولپوریوں کو سستی چینی کی فراہمی کے لیے اہم قدم، نجی شوگر مل کی جانب سے ضلع میں 7 سٹالز لگا دیے گئے۔ عدالتی حکم پر چینی کی 70 روپے فی کلو میں فروخت جاری۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عام بازار میں چینی 80 سے 90 روپے کلو مل رہی ہے۔ مارکیٹ میں سستی چینی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت کو پر لگ گئے، 1800 روپے فی من تک فروخت جاری۔ رحیمہ خان میں سب سے بڑے خریدار محکمہ خوراک نے 41 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کے بعد دبا لی۔ شہری مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور، آٹے کی قیمت 2400 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ ڈیڈی خان کے قبائلی عوام نے وفاقی اور صوبائی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ راکھ منہ میں مہنگائی کے خلاف قبائلی عوام سراپا احتجاج، شدید نعرے بازی، کہتے ہیں آٹا، چینی، پیٹرول سب کچھ مہنگا ہو گیا، کیسی حکومت ہے، کسی ادارے پر کنٹرول نہیں۔ بقر عید پر مویشی منڈیاں لگیں گی یا نہیں، تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا تمام متعلقہ اداروں کو تیاریاں جاری رکھنے کا حکم، کیٹل مارکیٹ کمیٹی کو مویشی منڈی بارے پیپر ورک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ عید قربان سے پہلے بیوپاری اور شہری ایک اور ٹیکس دینے کو ہو جائیں تیار، جانور بکے نہ بکے ٹیکس پہلے ادا کرنا ہوگا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے منڈیوں میں خریداری کرنے اور ضلع میں نئے جانور لانے پر فیس لاگو کر دی، بڑے جانور پر 500 اور چھوٹے جانور پر 100 روپے فیس وصول کی جائے گی۔ کرونا وائرس نے ایک اور مسیحا کی جان لے لی، ٹیچنگ اسپتال DG خان کے چیسٹ اسپیشلسٹ کرونا وبا کے باعث چل بسے۔ نشتر اسپتال ملتان میں کرونا کے مزید 2 مریض دم توڑ گئے، اموات کی مجموعی تعداد 116 ہو گئی۔ ملتان کے میپکو ہیڈ کوارٹر عالمی وبا کے نشانے پر چیف ایگزیکٹو میپکو انجینئر طاہر محمود کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ نشتر اسپتال میں 9 مریضوں کی حالت تشویشناک، وینٹیلیٹر پر منتقل۔ رحیمہ خان میں کرونا وائرس کے شکنجے میں مزید 32 مریض آ گئے۔ خانیوال میں مزید 15 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق، تعداد 190 ہو گئی۔ لاکھوں روپے مہنگا ایک ٹیمرا انجیکشن رحیمہ خان میں فری ملے گا۔ مشکل گھڑی میں کرونا کے مریضوں کی مدد کے لیے شیخ زاید ہاسپٹل پیش ابتدائی طور پر 40 ایک ٹیمرا انجیکشن شیخ زاید ہاسپٹل میں پہنچا دیے گئے۔ میڈیکل بورڈ کی تجویز سے مریضوں کو مفت انجیکشن دستیاب ہوگا۔ کرونا کے مریض بڑھتے ہی نشتر ہاسپٹل ملتان میں کرونا وارڈز بڑھانے کا فیصلہ۔ HD یونٹ میں بیڈز کی تعداد 16 سے 32 اور ICU میں مزید 8 بیڈ لگا دیے گئے۔ پرنسپل نشتر میڈیکل کالج کا کہنا ہے کہ آئندہ منگل تک اسپتال میں مزید 2 کرونا وارڈ کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ نشتر اسپتال کے وارڈ نمبر 26 میں کاؤنسلنگ روم بنایا جائے۔ نشتر میڈیکل کالج کے پرنسپل نے احکامات جاری کر دیے۔ کاؤنسلنگ روم کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کے علاج و معالجے کے حوالے سے ان کے رشتہ داروں کو آگاہی دی جائے گی۔ کاؤنسلنگ روم 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ کورونا بارے عطائی ڈاکٹرز عوام کو صحیح آگاہی نہ دینے پر قصوروار ہیں۔ چیف ایگزیکٹو ہیلتھ اور ہیلتھ کیئر کمیشن عطائی ڈاکٹروں کے خلاف ایکشن لیں۔
پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ منسٹری کا چیف ایگزیکٹو ہیلتھ کو خط، پنجاب میں 3721 عطائی ڈاکٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دے دیے۔ بہاول نگر میں مقامی تاجر شیخ عبدالغفار کا کرونا کے مریضوں کے لیے بڑا اعلان، کہتے ہیں کرونا کے مریض نسخہ بھیج کر ڈیسٹا میتھاسون انجیکشن اور ٹیبلٹ مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ مریض اور اہل خانہ کو مفت ماسک بھی دیے جائیں گے۔ کرونا کے پازیٹیو مریضوں کا ہوم آئسولیشن توڑ کر عام افراد کو ملنے کا انکشاف۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہد عمران مارد کا کہنا ہے کرونا کے پازیٹیو مریض ہوم آئسولیشن سے مارکیٹ میں جانے لگے تھے، ایسے مریضوں کو عوام سے ملنے سے روکنے کے لیے جیو میپنگ شروع کی گئی، اب ہوم آئسولیشن ایس او پیز کے مطابق ہوگی۔ ملتان میں گیسٹرو کے بار جاری، 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے 211 مریض ملتان کے مختلف سرکاری اسپتالوں میں جا پہنچے۔ چلڈرن کمپلیکس میں 64 مریض بچے رپورٹ، نشتر ہاسپٹل میں 79، ڈی ایچ او ہاسپٹل میں 37 اور ٹاؤنز اسپتالوں میں 19 مریض لائے گئے۔ اور کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملتان کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن، نیو ملتان، شرف عالم اور ایم ڈی چوک 30 جون تک بند، نقل و حمل محدود، سڑکوں پر پولیس اہلکار تعینات، میڈیکل سٹور، پرائیویٹ کلینک 24 گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت، جنرل سٹور، گراسری اور دیگر کاروباری مراکز صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے۔